اپنے بڑے بزرگوں سے نا ایک کہاوت سنا کرتے تھے کہ اگر ضرورت پڑے تو سانپ اپنے بچے بھی کھا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی طور پہ پہلے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس بات کا مطلب کیا ہے، لیکن پھر وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانہ دیکھا تو تب پتہ چلا کہ کچھ لوگ اس حد تک بے حس بھی ہو جاتے ہیں کہ اپنے مفاد کی خاطر اپنی زندگی کو سکون میں کرنے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں اپنی سگی اولاد کو جان بوجھ کر آنکھوں دیکھ کر ان کو ایک جلتی ہوئی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہر دوسرے بندے کی یہ خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بیرون ملک چلا جائے، اور اس کے پیچھے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ بھی ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ بھی وہاں پہ مالی تنگ دستی ہوتی ہے، گھروں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کا جو اندر کا کریز ہے نا کہ بھی انہوں نے باہر کے ملکوں کی دنیا دیکھنی ہے، وہ کسی صورت بھی ختم ہونے کو نہیں آتا ہے۔ موسٹلی کیا تھا کہ میں یہ قصے اور کہانیاں سنتی تھی، لوگوں کے ایسے واقعات یہاں پہ دیکھتی تھی جس میں کیا تھا کہ بھی لڑکیوں کے والدین جو تھے نا وہ ان کی شادیاں مطلب بیرون ملک کر دیتے تھے، اور ایک تو یہ ہوتا تھا کہ بھی بچی جو ہے وہ باہر چلی جائے گی، باہر جا کے مطلب اس کا ایک اچھے گھر میں شادی ہو گئی ہے، سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے، اور اس کے پیچھے ایک صورتحال یہ بھی ہوتی تھی کہ بھی کسی نہ کسی بہانے سے نا ہماری فیملی کا کوئی دوسرا ممبر بھی اس کے پیچھے بیرون ملک چلا جائے گا، یعنی کہ باہر جانے کا ایک راستہ نکل آئے گا۔ لیکن جی آج آپ کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں ایک ایسے پاکستانی نوجوان کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے کہ یہاں پہ یو کے میں بھیجنے کے لیے اس کے اپنے سگے والدین نے اس کا سودا کر ڈالا، ایک طرح سے اپنے بیٹے کی بولی لگائی، اس کو بیچ ڈالا۔ یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے ان کے حالات و واقعات کیا تھے، ان پیرنٹس کی انٹینشن کیا تھی، آج اس کے اوپر تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اصل میں کہانی شروع ہوتی ہے یہاں پہ یو کے میں رہنے والے ایک ایسے پاکستانی فیملی سے جو کہ یہاں پہ عرصہ دراز سے آئی ہوئی تھی۔ یہاں پہ وہ فیملی جو تھی نا وہ سیٹل ڈاؤن تھی، ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور بیٹی جو تھی نا وہ ان کی تھوڑی ڈسیبل تھی، یعنی کہ چلنے پھرنے سے وہ قاصر تھی، اور یہ تھا کہ بھی اس سارے سچویشن میں نا وہ تھوڑا چڑچڑی ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یو کے کا انوائرمنٹ ایک تو ایسا ہے، اور دوسرا اس لڑکی کی جو ڈسیبلٹی تھی نا سائیکا کی، اس کی وجہ سے کیا تھا کہ بھی وہ بہت زیادہ روڈ تھی، بہت زیادہ مطلب مس بیہیو کرتی تھی نا دوسروں کے ساتھ، یعنی کہ اپنے اندر کی جو اس کی کمی تھی نا وہ ڈسیبلٹی کہ وہ موو آن نہیں کر سکتی اور اپنی زندگی کے سارے کام کاج نارمل لوگوں کی طرح سے نہیں کر سکتی، وہ دوسروں کے اوپر چیخ چلا کے اور مطلب اپنے اندر کا ایک جو اینگر تھا نا وہ دوسروں کے اوپر نکال کے اپنے آپ کو نا کام ڈاؤن کرتی تھی۔ اب جی سائیکا کے اس بیہیویئر کی وجہ سے، یعنی کہ جب گھر میں کوئی ایک بندہ اس طرح سے روڈ ہو، چیختا چلاتا ہو نا، تو دوسرے لوگوں کا سکون بھی وہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب سائیکا کے اس بیہیویئر کی وجہ سے اس کے جو دونوں بھائی تھے نا وہ اس فیملی سے تھوڑا مطلب ڈیٹیچ ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی شادیاں کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سیپریٹ سے گھر لے لے، صرف یہ تھا کہ بھی والدین کو ملنے کے لیے وہ آ جایا کرتے تھے۔ اب سائیکا کے والدین جو تھے نا وہ مطلب بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ بھی ہماری اب آخری عمر ہے، اگر ہم اس دنیا میں نہ رہے تو پھر ہماری یہ جو بیٹی ہے نا اس کا مطلب اس کو کون لک آفٹر کرے گا، کون اس کا سہارا بنے گا۔ اپنے اس کنسرن کے اوپر نا انہوں نے قابو پانے کے لیے سوچا کہ بھی ہم اس کی نا شادی کر دیتے ہیں۔ اب ایک ڈسیبل لڑکی کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے تو کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ آنکھوں دیکھ کے مکھی تو نہیں نگل سکتا، تو انہوں نے سوچا کہ بھی ہم پاکستان سے نا ایک ایسا لڑکا لے آئیں گے، مطلب کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ یو کے میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے کہ بھی شادی اس کی جو ہے نا وہ ہم پاکستان میں کر دیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سائیکا کی شادی ہو جائے گی، اس کو ایک ہم سفر مل جائے گا، اور جو کہ اس کی دیکھ بھال بھی کیا کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے نا وہ یہاں پہ یو کے میں آ جائے گا اور یہاں پہ آ کے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ پاکستان میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ یو کے آنا چاہتے ہیں، یہاں کا پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اس لڑکے کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور ہماری بیٹی جو ہے نا اس کو بھی ایک سہارا مل جائے گا۔
अब जिस साइका के वालदैन ने अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में इधर उधर और पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को और इस तरह से रिश्ता करवाने वालों का सहारा लेके ना पाकिस्तान में एक रिश्ता ढूंढने की कोशिश की, कोई एक ऐसा लड़का जो कि यहाँ पे यूके आने का ख्वाहिशमंद हो। और सेकेंडली क्या है कि भी वो मतलब उस चीज़ को जानता हो कि भी साइका की जो कंडीशन है ना इस सूरत हाल के पेश नज़र वो उससे शादी कर सकता हो। अब जी खुदा खुदा करके आखिरकार ना उनको पाकिस्तान में एक ऐसे लड़के का रिश्ता प्रपोज़ल मिल चुका था जो कि यहाँ पे यूके आने के लिए साइका के साथ शादी करने के लिए उसकी फैमिली भी एग्री कर चुकी थी, और वो लड़का खुद से भी मतलब जो था ना वो एग्री कर गया था कि भाई ठीक है मैं यूके चला जाऊंगा। अब ये चीज़ ना आप लोग देखें कि पाकिस्तान में ना मतलब जो वालदैन होते हैं ना उनकी काफ़ी डिमांड्स होती हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब वो अपने बेटे का रिश्ता करने जाते हैं तो फिर डिमांड ये होती है कि लड़की पढ़ी लिखी भी हो, लड़की खूबसूरत भी हो, लड़की गोरी चिट्टी भी हो, लड़की को घर के सारे काम भी करने आते हों, और लड़की वेल इस्टेब्लिश फैमिली से भी हो, और लड़की अपने साथ ढेर सारा जहेज़ भी लेकर आए और हमारा घर जो है वो भर भुर जाए। लड़की शौहर की खिदमत भी करे और लड़की जो है वो सास ससुर की भी खिदमत गुजार हो, लड़की जो है वो जॉब भी करना जानती हो, बाहर से पैसा भी कमा के लाए, लड़की के वालदैन आते जाते रहें तो वो अपने साथ ढेर सारा सामान भी लेकर आएँ, अपनी बेटी को ढेर सारे तोहफे तहाइफ भी दें, न सिर्फ बेटी को दें बल्कि ससुरालियों को भी दें। ये एक लंबी लिस्ट होती है जो कि ना कभी ख़त्म होने को आती है और ना ही ससुरालियों की डिमांड्स ख़त्म होने को आती हैं। और मतलब उनका मुद्दा क्या होता है कि भी हमारे बेटे की शादी हुई है इसके साथ और हमारे बेटे की कोई कदर व कीमत नहीं डाली गई है। ये उन वालदैन की कहानी होती है या उन ससुरालियों की कहानी होती है जो कि मतलब जहेज़ के लालच में और इस मद में कि भी हमारे घर पैसा आए और इस तरह से जो है ना वो अपने बच्चों की शादियां, अपने बेटों की शादियां जो है ना वो अमीर ख़ानदानों में कर देते हैं। लेकिन आगे से मुख्तलिफ़ किस्म के चक्कर चलते हैं, कईयों की ये उम्मीदें पूरी हो जाती हैं और कईयों के अरमानों के ऊपर पानी फिर जाता है। अब जी जब ये साइका के वालदैन पाकिस्तान पहुँचे ना तो वहाँ पे जाके अब उन्होंने मतलब फिर लड़के की फैमिली के साथ उनका मेल जोल हुआ, दोनों फैमिलीज़ आपस में मिली, उठना बैठना हुआ, और बात यहाँ तक पहुँची कि भी ठीक है मतलब लड़के के वालदैन की तरफ से हाँ हो गई कि भी वो साइका को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। अब जी अमजद के वालदैन की तरफ से ना साइका के साथ अमजद की शादी करने के लिए कुछ डिमांड्स रखी गईं, और डिमांड्स जान के ना यकीन माने आप लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि लोग जो हैं वो इस हद तक भी जाके सोच सकते हैं। अब जी अमजद के जो वालदैन थे ना वो उन्हीं कैटेगरीज में से ताल्लुक़ रखते थे जो कि लालच में आके अपने बेटों की शादियां किसी ऊंचे घराने में करने के ख्वाह होते हैं, और अंदर से बात क्या होती है कि ढेर सारा जहेज़ आएगा और हमारे बेटे की जो है ना वो एक हम कीमत वसूल कर लेंगे। अब साइका चूँकि डिसेबल थी, और ये है कि भी उसकी फ्रस्ट्रेशन के बारे में तो अभी उन लोगों को नहीं पता था, लेकिन उसकी डिसेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए ना अमजद के वालदैन ने अपनी एक लंबी लिस्ट गिनवा दी। उन्होंने कहा कि भी अब हम लोग जो हैं वो आप लोगों से मतलब आपकी बेटी के साथ अमजद की शादी करने जा रहे हैं, और आप लोगों को कोई जहेज़ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमजद और साइका ने तो बाहर चले जाना है, तो जहेज़ हम लोगों ने क्या करना है। अपनी तरफ से ना वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग लालची नहीं हैं। लेकिन दूसरी मद में जो था ना वो ये उन्होंने डिमांड्स रख दी कि भी अमजद जो है वो आप लोगों के साथ वहाँ पे यूके में ही चला जाएगा वीज़ा लगवाने के, और मतलब बाद में जितनी भी फ़ीसेस होंगी ना उन सारे अखराजात को जो है ना वो साइका के पेरेंट्स बर्दाश्त करेंगे। अमजद जो है वो साइका के साथ इन लोगों के घर में ही रहेगा और वहाँ पे कोई भी जाके काम वगैरह नहीं करेगा। उल्टा जो है ना वो साइका के वालदैन वो अमजद को जेब खर्च दिया करेंगे, जब मतलब कि भी वो उसको एवरी मंथ जो है ना कुछ पैसे उसके वहाँ पे रहने के लिए उसके जेब खर्च के तौर पे उसकी मतलब अखराजात पूरे करने के लिए दिया करेंगे। तकरीबन 2500 पाउंड जो है ना वो अमजद को साइका के वालदैन हर महीने पे ऑफ किया करेंगे उसके जेब खर्च की मद में, और उसमें से कुछ पैसे जो है वो अमजद पाकिस्तान उस अपने पेरेंट्स को भेजा करेगा ताकि उनके घर का ख़र्चा वगैरह जो है वो चलता रहे, चूँकि उनका एक कमाऊ बेटा जो कि मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए कुछ ना कुछ कमाएगा, तो वो अपना कमाऊ बेटा आप लोगों को दे रहे हैं।
جب امجد کا پاسپورٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو بھی وہاں پہ یو کے میں بلانے کی ذمہ داری سائقہ کی فیملی کے سپرد ہوگی، یعنی کہ والدین کو، امجد کے والدین کو وہاں پہ یو کے میں بلانے کے لیے جو بھی ویزا اور باقی چیزیں وغیرہ چاہیے ہوں گی، جو بھی خرچہ ہوگا وہ بھی سائقہ کے والدین ہی پورا کریں گے۔ امجد وہاں پہ یو کے میں جا کے کوئی اتنی خاص نوکری وغیرہ نہیں کرے گا، اگر اس کا دل کرے گا تو وہ جاب وغیرہ کر لے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا ہے کہ بھی سائقہ کے والدین کو امجد کو جو 2500 پاؤنڈ ہے نا وہ پے کرنا پڑے گا، اور وہ جو کچھ بھی کمائے گا اس کی ساری کمائی جو ہے نا وہ وہاں پہ پاکستان میں امجد کے والدین کے پاس ہی پہنچے گی۔ امجد کوئی بھی گھر کا کرایہ نہیں دے گا، امجد وہاں پہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا، امجد جو ہے وہ سائقہ کو سنبھالنے میں کوئی بھی خاص حصہ نہیں لے گا، اس کے لیے سائقہ کے والدین کو وہاں پہ ایک جو کیئرر ہے نا وہ ہائر کرنا پڑے گا۔ مینز کے امجد کے جو والدین تھے نا انہوں نے اپنے بیٹے کا ایک طرح سے سودا کر لیا تھا، اس کو بیچ دیا تھا اس ایک معذور لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی مد میں، کہ بھی لڑکی آپ کی معذور ہے، اس کے اندر ایک کج ہے، ایک کمی ہے، ایک خامی ہے، اور اگر آپ لوگ ہمارے بیٹے کو اپنے ساتھ یو کے لے کے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کرنے لگے، بلکہ یہ آپ لوگ ہمارا احسان جانیں کہ ہم اپنے بچے کی شادی آپ کی معذور لڑکی کے ساتھ کر کے اس کو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ 7 سمندر پار بھیج رہے ہیں۔ خیر، اب چونکہ سائقہ کے والدین یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ بھی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ان کو یہ تھا کہ بھی چھوٹی موٹی مطلب باتیں ہیں، ان کو تھوڑا پیسہ وغیرہ چاہیے، شروع میں ان کو پیسہ دیں گے تو ان کا منہ خود بخود بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ دونوں جب میاں بیوی آپس میں زندگی گزارنے لگ جائیں گے تو پھر ان شرائط کی کیا ضرورت ہوگی۔ خیر جی، کرا کے جو تھا نا وہ مطلب شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی، اور امجد اور سائقہ کی جو تھی نا وہ شادی ہونے کا دن آ گیا۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ساری جو باتیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوئی تھی نا وہ صرف زبانی کلامی ہوں گی۔ جب جی نکاح کا ٹائم آیا نا تو امجد کے والدین نے باقاعدہ طور پہ ایک سٹامپ پیپر پہ یہ ساری شرائط جو تھی نا وہ لکھوائی ہوئی تھیں، جن کی مطلب مد میں جو تھا نا یہ نکاح ہونے جا رہا تھا۔ اب چونکہ مطلب مہمان وغیرہ آ چکے تھے، سارا نکاح کا ارینجمنٹ ہو چکا تھا، اب سائقہ کے والدین نے سوچا کہ بھی اس ڈاکومنٹ کی بعد میں تو کوئی اتنی قانونی حیثیت ہوگی نہیں، اور ہم لوگوں نے تو ویسے بھی لڑکا لے کے جو ہے نا وہ یو کے چلے جانا ہے، اور ان کی اپنی ایک پلاننگ تھی اور دوسری طرف امجد کے والدین کی اپنی ایک پلاننگ تھی۔ خیر جی، ان کے مطلب اس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو تھا نا وہ سائقہ اور اس کے والدین نے اپنے دستخط کیے، اور دوسری طرف سائقہ کے والدین نے یہ شرط رکھی کہ امجد کبھی بھی ساری زندگی سائقہ کو طلاق نہیں دے گا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، چاہے جس طرح کی بھی مرضی سچویشن ہو جائے وہ اس شادی کو ہر صورت میں نبھائے گا۔ اس کے بعد کیا تھا کہ بھی امجد کو وہ لے کے یہاں پہ یو کے میں آ گئے۔ اب جی امجد کے والدین نے تو اپنے مفاد کی خاطر اپنے ان چند پاؤنڈز کو حاصل کرنے کے لیے اور یو کے کا پاسپورٹ لینے کے لیے کیا تھا کہ بھی اپنے اچھے بھلے لڑکے کی شادی نا ایک ڈسیبل لڑکی کے ساتھ کر دی اور اس کو یہاں پہ یو کے میں تو بھیج دیا، لیکن اب جو اس کے اوپر بیتنی تھی نا وہ تو امجد جانتا تھا یا اس کا خدا جانتا تھا۔ والدین کی طرف سے انسسٹ کرنے پہ، ان کے اصرار کے اوپر امجد نے شادی کر لی، وہ یہاں پہ یو کے میں آ گیا۔ شروع کے دن جو تھے وہ تھوڑا ہنسی خوشی گزرے۔ سائقہ کے والدین نے ان کے ہنی مون کے لیے یہاں پہ یو کے میں ہی ایک ہالیڈے اسپاٹ جو تھا وہ بک کروایا، امجد اور سائقہ کو جو تھا وہاں پہ کچھ دن گزارنے کے لیے بھیج دیا کہ بھی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو پھر زندگی ان کے لیے گزارنی آسان ہو جائے گی۔ پہلا ایک مہینہ جو تھا نا وہ بڑے ہی آرام سکون کے ساتھ اور ایسے گزر رہا تھا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا تھا کہ بھی ابھی پہلا مہینہ گزرا تھا امجد کو یہاں پہ یو کے میں آئے ہوئے، ساتھ ہی جو تھا نا پیچھے سے امجد کے والدین کے فون آنے شروع ہو گئے کہ بھی ایک مہینہ گزر گیا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے بیٹے کو جو ہے وہ جیب خرچ دے دیا ہے جس کا کہ آپ نے ایگریمنٹ ہمارے ساتھ سائن کیا ہوا تھا، ہم لوگ یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں کہ بھی امجد جو ہے اس کو آپ پیسے دیں تو ہمیں یہاں پہ پاکستان بھیج دے، کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب جس سائقہ کے والدین اور خود سائقہ بھی جو تھی نا وہ بڑی حیران ہوئی کہ بھی ابھی آئے ہوئے اس کو ایک مہینہ ہی ہوا ہے، ابھی ہم لوگ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن بھی نہیں ہوئے اور ان لوگوں نے جو ہے وہ جیب خرچ مانگنے شروع کر دیے ہیں، چونکہ اب وہ لوگ نئے ایگریمنٹ سائن کر کے آئے ہوئے تھے اور چیزوں کو بھی سیٹل ڈاؤن ہونے میں کچھ ٹائم لگنا تھا۔ انہوں نے جو تھا نا امجد کو پہلے مہینے کی قسط 2500 پاؤنڈ کے طور پہ پے آف کر دی، اس میں سے کچھ پیسے جو تھے وہ امجد نے وہاں پہ پاکستان بھیجے اور کچھ اس نے اپنے خرچے کے لیے یہاں پہ رکھ لیے۔
अब जी यूके जैसे मुल्क में रहते हुए कोई बंदा पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आए आके काम ना करे और उल्टा उसको बैठे बैठाए जो है ना लॉटरी ये लगी कि भी उसको ना 2500 पाउंड हर महीने उसकी जेब में जाएंगे। बज़ाहिरी तौर पे देखने में तो ये एक बड़ा ही अच्छी डील लग रही है, लेकिन जी फिर हुआ क्या? हुआ ये कि भी साइका चूँकि मतलब थोड़ा रूड थी, अपनी अपनी डिसेबिलिटी की वजह से वो थोड़ा परेशान रहती थी। उसके अंदर एक आप कह लें एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, और ये सारी चीज़ें जो थी ना अब खुल के सामने आना शुरू हो गईं। आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें जो थी ना वो अनफोल्ड होना शुरू हो गईं, और उसको जो मेन चीज़ मतलब साइका को तंग करती थी ना वो ये थी कि भी ये हड हराम बन के ना यहाँ पे बैठा हुआ है, ना मेरा कोई काम करता है। हम तो इसको लेकर आए थे कि भी ये आके इसके आने से ना हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उल्टा इस शख्स के आने की वजह से क्या है कि भी मेरे पेरेंट्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना मेरा ये कोई काम करता है, ना मेरी कोई ये बात मान रहा है, और ना ही मतलब कुछ और इस तरह का सिनेरियो हो रहा है। साइका ने ना अब अपने रंग ढंग जो थे ना वो दिखाने शुरू कर दिए। वो जब भी किसी बात से परेशान होती थी ना तो उसके पास अब एक खिलौना मौजूद था अमजद की शक्ल में, जिसके ऊपर के वो चीखा करती थी, चिल्लाया करती थी। अगरचे कि पहले वो अपनी माँ के साथ भी ये सब कुछ किया करती थी, लेकिन माँ तो माँ होती है और उसके लिए ये सब कुछ सहना आसान था। अमजद चूंकि मतलब पाकिस्तान से आया हुआ एक ऐसा मर्द था जिस दिमाग में ये खन्नास भरा हुआ था कि भी मैं मर्द हूँ और मैंने इस लड़की के ऊपर तरस खा के इससे शादी की है, इसे सारी ज़िंदगी मेरा एहसानमंद रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि भी साइका के अपने कंसर्न्स थे, वो चीखा करती थी, चिल्लाया करती थी, और अमजद को जो था ना वो ताने दिया करती थी कि आखिर तुम्हारी औकात ही क्या थी कि भी तुम जो है ना वो यहाँ पे यूके में कभी आ सकते। तुम्हें जो है वो यहाँ पे यूके में लाने वाली मैं हूँ और तुम्हें मेरा एहसानमंद रहना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को हर महीने पैसे दे के उनका मुंह बंद कर दिया जाता है, उल्टा ये कि तुम मेरे एहसानमंद हो, मेरी खिदमत करो और मेरे सामने कभी अपनी ज़ुबान ना चलाओ, तुम जो है वो मुझे आंखें दिखा रहे हो। मोस्टली क्या है कि भी यहाँ पे अगर यूके में कोई लड़की पाकिस्तान से शादी करके आती है ना तो कोई भी कज ना होने के बावजूद भी वो अपने ससुरालियों के इस तरह के ताने सुनती है। अब अमजद तो एक लड़का था जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर यहाँ पे शादी करके आया था, और उसको पता था कि भी साइका जो है वो डिसेबल है और मतलब अपनी ज़िंदगी के कोई भी कामकाज नहीं कर सकती। वो कभी भी साइका से इस चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकता था कि वो उसकी खिदमत करेगी या उन नॉर्मल बीवियों की तरह बिहेव करेगी जैसे कि नॉर्मली पाकिस्तान में होता है। अब यहाँ पे कहानी ये थी कि भी अमजद को अब साइका की खिदमत भी करनी पड़ती थी और उसकी बातें भी सुननी पड़ती थी, और जब वो कभी डिप्रेशन में जाती थी तो उसकी तरफ से चीखना चिल्लाना और इस तरह के ताने तिशने जो कि मतलब अमजद की गैरत को ठेस पहुंचाते थे ना, वो सब कुछ उसको बर्दाश्त करना पड़ता था। अब कॉन्ट्रैक्ट तो गया एक तरफ, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो पाकिस्तान में साइन हुआ था और उसकी कोई भी कानूनी हैसियत यहाँ पे यूके में नहीं थी। अब जी क्या हुआ कि भी अगर अमजद को ना इस कंट्री में स्टे करना था तो उसके लिए उसको साइका की तरफ से जो वो डिपेंडेंट वीज़ा था ना वो हर कुछ साल के बाद रीन्यू करवाना पड़ता है, और पासपोर्ट हासिल करने के लिए एक लंबा सफ़र जो है ना उसको तय करना होता है। अब जी साइका जो थी ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती थी कि भी अमजद उसका डिपेंडेंट है और उसको इस कंट्री में अगर वो पासपोर्ट लेके देगी ना तो वो उसकी कीमत भी उससे वसूल करेगी। वो जी अब इस चीज़ के ऊपर आ गई थी कि भी अमजद को चाहे वो पॉकेट मनी पे कर रहे हैं, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट की वो टर्म एंड कंडीशन पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब क्या था कि वो अमजद से घर के काम भी करवाया करती थी, उसके ऊपर चीखा और चिल्लाया भी करती थी, उसको अपना पूरा ब्रिटिश होने का एक रूप भी दिखाया करती थी, और साथ ही साथ क्या था कि वो उसके पेरेंट्स की तरफ से भी और साइका की तरफ से भी ये डिमांड थी कि भी वो घर में नकम्मा नहीं बैठ सकता, उसको जो है ना वो अब जाके जॉब भी करनी होगी और घर के कामकाज भी करने होंगे। अब जी अमजद के ऊपर जो यूके की रियलिटी थी ना और यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों के जो रंग ढंग थे वो खुल के सामने आना शुरू हो चुके थे। वो अब पछताना शुरू हो चुका था क्योंकि उसको एक तरफ तो जो थी वो एक माजूर बीवी मिली थी और दूसरी तरफ वो डिप्रेशन का शिकार होती थी। तीसरी तरफ उसको घर के कामकाज जो थे वो भी करने पड़ते थे, उसको साइका को भी संभालना पड़ता था और उसे बाहर जाके कामकाज भी करना पड़ता था। अमजद चूंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसको यहाँ पे और जॉब ही करनी पड़ी, और आपको पता है कि और जॉब करना कोई आसान काम नहीं होता, इंसान थक जाता है।
ورکنگ جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑتی ہے اور اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ جو پیسے ہیں وہ کم ملتے ہیں۔ امجد اپنے والدین کی طرف سے دیے گئے اس پریشر کی وجہ سے کہ بھی ان کو پیسے ہر مہینے جائیں گے اور ان کو یہاں کا پاسپورٹ بھی حاصل کرنا تھا، ان کو یہ تھا کہ بھی امجد خود پہلے پاسپورٹ لے گا اور اس کے بعد ہمیں بھی اپنے پاس UK میں بلا لے گا۔ اس جو تھے نا سہانے خواب میں امجد نے یہ سب کچھ برداشت کیا کہ جیسے ہی میرا پاسپورٹ ہوگا میں سائقہ کو ایک طرف طلاق دوں گا اور اس جہنم رسیدہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ دوسری طرف سائقہ جو تھی نا وہ بھی بڑا ہی سمارٹلی پلے کر رہی تھی، اسے پتا تھا کہ بھی اگر امجد نے مجھے چھوڑ دیا یا اگر میں نے اس کا پاسپورٹ کروا دیا تو کیا ہے کہ بھی یہ مجھے جو ہے نا وہ فوری طور پہ چھوڑ کے چلا جائے گا، اور اس کے ماں باپ نے جو پلاننگ کی تھی نا کہ بھی ان کو زندگی میں ایک سہارا چاہیے تھا میرے شوہر کی شکل میں جو کہ مجھے سنبھال سکے اور ساری زندگی مطلب میرا غصہ اور مجھے جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کرے، تو وہ شخص جو ہے نا وہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس نے بھی جو تھا نا اس کا صرف انڈیفینیٹ کروانے تک ہی اس کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد کبھی بھی اس نے سائقہ نے نا امجد کا پاسپورٹ نہیں اپلائی ہونے دیا۔ وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ لگاتی تھی اور آگے سے جو اس کی طرف سے اپروول ہوتی تھی نا وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں جاتی تھی کہ بھی جیسے ہی میں نے اس کا پاسپورٹ کروایا تو یہ جو مطلب ایک پرندہ میرے ہاتھ میں آیا ہوا ہے نا وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور امجد بیچارہ ساری زندگی اسی چکی میں پستا رہا کہ بھی اس کو پاسپورٹ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے وہ کیا تھا کہ بھی سائقہ کی طرف سے ظلم بھی برداشت کرتا تھا اور اسی طرح سے مطلب باہر کام بھی کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو تھی وہ آسان چیز نہیں تھی امجد کے لیے، اور اس کی زندگی جو تھی نا وہ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بھی سٹک ہو چکی تھی، وہ ایک ایسی جگہ پہ ایک ایسی سچویشن میں آ کے پھنس چکا تھا جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اگر وہ سائقہ کو ویسے ہی چھوڑ کے پاکستان چلا جاتا تو پاسپورٹ اس کے ہاتھ سے جاتا، اور اگر وہ یہاں پہ رہتے ہوئے پاسپورٹ کی امید لگائے ہوئے سائقہ کے ساتھ زندگی گزارتا تو تب بھی اس کے لیے یہاں پہ گزارا کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ اور دوسری طرف والدین کی طرف سے یہ پریشر تھا امجد کے والدین کی طرف سے کہ وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا کیونکہ وہ جو ہے نا وہ یہاں پہ UK آنا چاہتے تھے، اور دوسرا کیا تھا کہ بھی ان کو ہر مہینے امجد کے جیب خرچ کی صورت میں جو پیسے ملتے تھے نا وہ پاکستان بھیجا کرتا تھا۔ اب والدین کو جو تھا وہ وہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاؤنڈز خرچنے کی عادت پڑ چکی تھی، یعنی کہ کھلے ہاتھ خرچہ کرنے کی عادت ہو چکی تھی، تو اس لیے وہ کسی بھی صورت اس چیز کو ایگری نہیں کر رہے تھے کہ امجد جو ہے وہ واپس پاکستان آئے۔ اور یوں بیچارہ امجد ساری زندگی اپنی والدین کی طرف سے اس دی گئی جہنم کو سہتا رہا اور یہیں پہ اپنی زندگی گزارتا رہا۔ پھر جب وقت گزرا اور امجد کے والدین کی تو ڈیتھ ہو گئی اور اسی طرح سے سائقہ کے والدین بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ جو جہنم مطلب امجد کے والدین نے اس کے لیے خریدی تھی نا وہ کبھی بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا، یا کہہ لیں کہ بھی اس جہنم میں رہنے کی امجد کو اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اس نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ وہ سائقہ کو چھوڑ کے واپس پاکستان چلا جائے گا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ والدین جو کہ اس طرح کے ڈیسیژنز لیتے ہیں اور لالچ میں آ کے اپنے بچوں کی یعنی کہ اپنے بیٹوں کی شادیاں امیر خاندانوں میں یا UK کا پاسپورٹ لینے کے لیے یا چند پاؤنڈز کی خاطر اس طرح کی کمپرومائزز کر کے اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، کیا وہ ان کے لیے صحیح ڈیسیژن لیتے ہیں یا کہ وہ آنکھوں دیکھ کے مکھی جو ہے وہ نگلتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی اولاد کو جو ہے وہ مشکل ترین سچویشن میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں؟ آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔